قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف، الف لام اور میم۔ ذالکا یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں یا جس میں، دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے یا غیب پر، وَيُقِيمُونَ اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، آپ کی طرف، دونوں طرح سے، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، من قبل کا پہلے آپ سے، وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے یا آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئیکا یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من کا مطلب سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں، اِنَّ یقیناً الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آیا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو انہیں، آیا آپ نے انہیں ڈرایا، ام یا لم نہ تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی پر، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے جس مثالی صبر کا مظاہرہ کیا ہے،
کہ ایک نئی زبان ہے اور اس میں زیادہ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی آپ نے بھرپور طریقے سے سننے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پختہ علم نصیب فرمائے. اب ہم اس کو کھولیں گے اور آپ کے پاس ترجمہ ہے تو آپ سائٹ پہ لکھ سکتے ہیں. اسٹکی نوٹس سلپس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آئندہ بھی، تاکہ آپ کو یاد رہے. چھوٹی نوٹ بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ پہ الفاظ کی سٹوری کھولنا چاہتی ہوں. ہر لفظ ایک کہانی ہے اور جتنی بھی دیر لگ جائے ہم نے یہ کہانی سمجھنی ہے انشاءاللہ. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے. جی اللہ پاک سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ کتنے لوگوں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک، باری باری کھولتے جاتے ہیں، لیکن یہ پہلے آپ مجھے بتائیں کس کو سٹوریز یاد رہتی ہیں؟ کہانیاں. کس کو کہانیاں یاد نہیں رہتی؟ آپ کو یاد نہیں رہتی؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سمینا. سمینا تو قیمتی کو کہتے ہیں، پریشیس. یو آر ویری پریشیس. تو قیمتی لوگوں کو تو قدر و قیمت کا پورا احساس ہوتا ہے. اب ہوگا انشاءاللہ. یہ والا میسج کبھی نہیں دینا کہ مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ آپ کا برین وہی کام کرے گا جو آپ اسے کہو گے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر جسے آپ آسان کر دیں. دعا کی ہے نا؟ یقین کے ساتھ کیوں نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ یاد کروا دیں گے؟ میں تو بھول جاتی ہوں، میرا رب یاد کروائے گا. نئی زندگی ہے نا، نئی سوچ. سوچ بدل ڈالیں. اور کس کو سٹوریز یاد نہیں رہتی؟ آپ سب نے تو اپنی ہر روز کی سٹوری لکھنی ہے. ایوری ڈے لکھ رہے ہیں آپ ڈائریز؟ کتنے لوگ ڈائریز لکھ رہے ہیں؟ کل جو کوئی سٹوری لکھ کے نہیں لائے گا، ٹھیک ہے، کون کون لکھ کے نہیں لائے گا؟ کل جو سٹوری لکھ کے نہیں لائے گا، میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں، کون کون لکھ کے نہیں لائے گا؟ سب لائیں گے نا؟ تو انشاءاللہ سب لائیں گے. ٹھیک ہے، اتنی بات کافی ہو گئی. عقل مند را اشارہ کافی است. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کچھ ہو جائے گا، ورنہ تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. آپ لکھ کے لائیں گے سارا کچھ، چاہے غلط لکھنا ہے، لیکن سٹوری لکھنی ہے بھائی، یاد نہیں کرنی. صرف ہم تو آپ کو رائٹر بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب لکھیں گے اور اچھا لکھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے لکھیں گے نا انشاءاللہ. تو آپ کا قلم جس سے آپ بہت کچھ لکھتے رہے، جب وہ قرآن لکھے گا تو قیمتی نہیں ہو جائے گا. تو اس قیمتی قلم سے قرآن کے سفر کی سٹوری لکھیں گے. ٹھیک ہے، جو باتیں اچھی لگیں سائٹ پہ لکھتے جائیں. ابھی سے ایک نوٹ بک ساتھ رکھ لیں. جب ساتھ رکھیں گے قیمتی باتیں ہوں گی، سٹوری خود ہی بن جائے گی. جو آپ داستان لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی نوٹ بک پہ کلاس کے دوران ہی لکھی جاتی. اس کے بارے میں جو تاثر ہے بس اس کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور کس کو مشکل لگتی ہے سٹوری یاد نہیں رہتی؟ آپ کو نہیں یاد رہتی؟ جی بیٹا اب بتائیے. ہر بندہ بھول جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو. آپ کے پاس اگر قرآن ہو، اور آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ 15ویں پارے تک ہے، تو میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ 16ویں پارے سے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر اپنا موبائل سائلنٹ پہ کر دیں اور اس پہ قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ہم ہر روز قرآن کھول کھول کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں جو ریفرنس دوں گی وہ میں آپ کو قرآن سے کھلوا کر دکھاؤں گی.
پھر آپ کا قرآن سے تعلق جڑ جائے گا. پھر جیسے میں کھول رہی ہوں آپ کھول کر اپنے گھر والوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. دیکھو بیٹا یہ کوئی عجیب بات نہیں آپ کا بھول جانا. 16ویں پارے کے اختتام پر رب العزت نے ایک حقیقت کھولی ہے. جانتے ہیں کس کے بارے میں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تھی. من قبل، اس سے پہلے. فَنَسِيَا، جانتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ بھول گیا. بھول جانا انسان کی خصلت ہے. آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس کا علاج بھی ساتھ ہے اسی آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ کی آیات میں بڑی گہرائی ہے. اللہ پاک نے یہ بتایا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. کیا آپ میں سے کوئی انٹیلیجنٹ ہے جو اس آیت سے کوئی بات اخذ کر سکے کہ کیسے بھولنے سے بچ سکتے ہیں؟ یس یو کین. اگر ارادہ پختہ ہوگا، پختہ ارادے کے ساتھ نہیں بھولیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ. تو آپ ارادہ نہیں کرتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ارادے کی کمزوری پائی. جی اور کوئی؟ تو آپ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ جی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. اگر چیزیں ریوائز نہ کی جائیں تو وہ بھول جاتی ہیں بالکل بھی. ریوائز کرنی تو ضروری ہے. جی جس دن اگر ریوائز نہ کروں تو وہ نہیں یاد رہتا. صحیح، بہت اچھی بات ہے. آپ نے تو خود ہی علاج بتا دیا. دہرانا اتنا بڑا عمل ہے. جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو دہرانا تسبیح ہے. تسبیح جیسے آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو دہرانا تسبیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کو دہرانا تسبیح ہے. آپ دہرائیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ دہرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تنہائی میں اور ایک لوگوں کے سامنے. کون سا اچھا لگتا ہے؟ کتنے لوگوں کو تنہائی میں دہرانا اچھا لگتا ہے؟ اچھا. اور کتنے لوگوں کو سب کے سامنے دہرانا اچھا لگتا ہے؟ اوہو یہ تو کام خراب ہے بھائی. کیونکہ جانتا ہے کیوں خراب ہے؟ اب یہ والی باتیں کام کی ہیں، یہ والی باتیں سمجھنے کی ہیں، نفع کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. دوسروں کو سکھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معلم، ٹیچر. ٹھیک ہے. اور ٹیچر بننے کے لیے بنیادی صفت ہے اسے سوشل جینیس ہونا چاہیے. انٹیلیجنٹ نہیں، جینیس. سوشل جینیس. سوشل بننا ضروری ہے بھائی. تو آپ تو سوشلائز کرنا ہی نہیں چاہتے. اب کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. اچھا کوئی اور ارادہ کریں گے. پتہ ہے جو چیز نہیں آتی اس کے بارے میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ استغفار، توبہ. کیونکہ اگنور کیا نا، ضروری خیال نہیں کیا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. تو میں نے تو آپ کو دیکھ لیا کہ آپ نے
सूरा अल-फातिहा पे कितना गौर व फिक्र किया है। आप हर रकत में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं और सिर्फ आपसे हम मदद चाहते हैं। जब आप सोशल जीनियस नहीं हैं तो आपको क्या करना है जी? अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, दुआ करनी है कि या अल्लाह तू मेरी गलती माफ कर दे और मेरी इस्तिताअत नहीं, आप मेरी मदद फरमा दे। इस प्रोसीजर के बाद ये प्रोसीजर आपको हर जगह इख्तियार करना है, जहां भी फॉल्ट पर है। अब आपने इरादा करना है। इरादा तो पहले था तभी तो दुआ की, लेकिन अब पुख्ता इरादा करना है और अल्लाह ताला से हिम्मत मांगनी और अल्लाह ताला से दुआ करनी है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला दे। अब आप देखें सोशल जीनियस बनने का भी रास्ता है। आप कहाँ से सीखेंगे? अब आपको कोई रोल मॉडल चाहिए। आप देखें आपने जिस वक्त कोई लैंग्वेज सीखी होगी, उर्दू, इंग्लिश, तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, जिन कैरेक्टर्स के थ्रू आप उसे सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कोई कैरेक्टर याद है इंग्लिश में आपने पढ़ा हो कोई कैरेक्टर कि फलां लड़का ऐसे करता है, फलां लड़की ऐसे करती है? कोई कैरेक्टर्स याद है जी? आप बताएं। मिस्टर चिप्स लड़के थे? अच्छा चलिए, और कोई कैरेक्टर जी? उससे बहुत पहले की बात है, मिस्टर चिप्स तो बाद में आया ना। कोई और कैरेक्टर याद नहीं? कोई सारा, कोई अली जी? अच्छा नहीं, कैरेक्टर से मुराद ये कि जब आपने फॉर्मल स्टडी की ना, तो आप जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में किसी ना किसी का नाम जरूर आता है। तो वो कौन सा नाम था? वो मॉडल होता है कैरेक्टर जी। अली की बात आती है, और किसकी बात आती है? आमना, अली। चले ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं। अब आपने सोशल जीनियस बनना है तो आपके लिए रोल मॉडल कौन है? कहां से सीखेंगे? अंबिया से। और कहां से सीखेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से। सीरत पढ़नी कितनी जरूरी है ना, स्टोरीज। वो कैसे लोगों के पास, अजनबियों के पास चले जाते थे, फिर क्या बातचीत करते थे, लोगों के साथ उनकी बातचीत कैसी होती थी। और इसके अलावा कहां से सीखेंगे? इसको बाकायदा सीखने की जरूरत है। सोशलाइज कैसे करते हैं? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे कभी कोई मैसेज भेजा? यस, व्हाट्सएप पे आप सोशल हैं, ठीक है। और किस चीज पे सोशल हैं आप? इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अकेले बैठ के सोशल हो सकते हैं और आप लोगों के दरमियान सोशल नहीं होते। तो सोशल होना है। मैं एक और तरीके से भी चाहती हूं कि आप सोशल हों। वही तरीका है जो नबियों का है, जो सीखें, सिखाएं, बताएं, उठते बैठते सोते जागते बातें करें ना। आपकी बातें बदल जाएंगी तो आपके ताल्लुकात भी बदल जाएंगे। कुछ ना कुछ तो आप बात करेंगे, किसी का हाल पूछ लें, किसी से सलाम कर लें, किसी के साथ हेल्प करवा दें। आप जब किसी के साथ जाके खड़े होते हैं, सलाम करते हैं, तो सोशलाइज नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोशलाइज करने के दो बड़े गुर बताए, अफशुस सलाम व अतियमुत ताम। सलाम फैलाओ और खाना खिलाओ। रियली इससे बड़ा सोशलाइज करने का कोई तरीका ही नहीं है। सलाम और ताम, तो आप ये दो तरीके इख्तियार करेंगे। खाने पे बैठ के बात करें, बहुत अच्छी बातचीत होती है इंशाल्लाह। और वापस आ जाए, हम स्टोरियां देखना चाहते हैं, हर लफ्ज की एक कहानी है। देखिए आप कितने लोग हैं माशाल्लाह, इसी तरह से आपसे ज्यादा तो नहीं है ये अल्फाज तो कम है। मेरा ख्याल है शायद 1/4 भी नहीं होंगे आपसे, शायद बहुत कम, बल्कि एक हिस्से में बैठे हुए लोगों जितने भी अल्फाज नहीं होंगे। आधे यानी एक हिस्से में जो लोग बैठे हैं
उससे भी आधे नहीं होंगे ये अल्फाज, इतने कम है। और स्टोरी भी बहुत छोटी छोटी है। आपको पता है हर लफ्ज के कुछ बहन भाई होते हैं, तो जब आप किसी के बारे में आपको पता चलता है कि उसकी भी कोई फैमिली है, कोई उससे बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, फैमिली। जैसे जालिका है तो जालिका की फैमिली है। क्या आप जालिका की फैमिली में से किसी को जानते हैं? 2 लोग बहुत ऊंचे हाथ खड़े किए। यस जी बेटा। तिलका रसुल। कोई बात नहीं, आज पता चल गया ना, फौरन लिख लें, जालिका की फैमिली लिख लें। ओके, तो आपने इसकी स्टोरी याद रखनी है जालिका की। अच्छा, तिलका। कोई और जानता है किसी फैमिली मेंबर को? जी, उलाइका। और देखें उलाइका कितनी दफा आया है। ठीक है, जालिका, तिलका, उलाइका। तो जालिका की फैमिली के 3 मेंबर्स को याद रखेंगे आप? कौन कौन से हैं? ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। जालिका मर्द के लिए आता है, तिलका औरत के लिए आता है, और उलाइका सब के लिए आता है। ठीक है, मर्द, औरत और सब। ओके, ये भूलेंगे आप? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कुरान से। पता है जब वही नाजिल होती थी ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को याद करने के लिए जल्दी जल्दी जुबान से उसे दोहराते थे। तो आप ऐसे थोड़ी दोहराते थे जैसे हम दोहराते हैं। हमारी जुबान तो आसानी से बात कर सकती है ना। जब कोई सोया हुआ हो और दिल जाग रहा हो, फिर जब वो जुबान हिलाने की कोशिश करता है, मन भर की जुबान, अल्लाह पाक को बहुत रहम आया। तो अल्लाह ताला ने ये तो कहा कि अपनी जुबान को याद करने के लिए जल्दी जल्दी हरकत मत दो। इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना, हमारे जिम्मे है इसका जमा करना भी और पढ़वा देना भी। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना, फिर जब हम इसे पढ़ चुके हैं आप इसके पढ़ने की पैरवी करें। लेकिन अल्लाह ताला ने दिल की बात पर खुशखबरी दी एक और जगह पर। रसूलुल्लाह के दिल में क्या था? वो जो आपके दिल में था, मैं भूल जाऊंगी, कहीं भूल ना जाऊं, ऐसा था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डर लगता था, वो भी डरते थे कि मैं भूल जाऊंगा। फिर आप जल्दी जल्दी याद करने की, दोहराने की कोशिश करते थे। इसलिए कोई अजीब बात नहीं है खौफ कि मैं भूल जाऊंगी, लेकिन उम्मीद भी तो चाहिए, क्योंकि उम्मीद के बगैर, होप के बगैर तो इंसान नहीं चल सकता। तो अल्लाह पाक ने सूरा अल आला में यह आयत नाजिल की, सनुक़रिउका फला तंसा, अनकरीब हम आपको पढ़वा देंगे, फिर आप नहीं भूलोगे। सुभान अल्लाह। आपका दिल खुश नहीं हुआ कि हाय मुझे तो डर लग रहा था कि मैं भूल जाऊंगी? तो अल्लाह पाक कहते हैं सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह ताला चाहे, मगर जो अल्लाह ताला चाहे वो भूल जाएगा। हमारे चाहने से ना याद रहेगा ना भूलेगा। हम खुद पढ़ना चाहे पढ़ नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। अल्लाह ताला ही याद करवाएगा इंशाअल्लाह। तो आपको खुशी नहीं हुई इस आयत से, सनुक़रिउका फला तंसा? तो ये आयत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नाजिल नहीं हुई थी, ये उम्मीद तो हर मुसलमान के लिए है कि अनकरीब हम आपको पढ़वाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इस पर आपको क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह फातिहा पे अमल करना सीखेंगे आप। बिस्मिल्लाह पर अमल भी, अल्हम्दुलिल्लाह पर अमल भी इंशाअल्लाह। वो जो फैमिली हम छोड़ आए हैं पीछे, जालिका, तिलका, उलाइका, ठीक है, ये फैमिली मेंबर्स भूलेंगे तो नहीं? कोई ऐसा फर्ज जिसको ये परेशानी हो के भूल जाएंगे? अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहती हूं
کوئی آپ لوگوں میں سے ایسا ہے کہ جن کے فادر 2 بھائی ہوں؟ 2 بھائی؟ اچھا، کتنے ہی لوگ ہیں؟ دیکھیں، اس طرح ہمیں لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے. میں سوشلائز کر رہی ہوں نا آپ سے، آپ کے بارے میں جان رہی ہوں. مجھے عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی جس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں، اور ایک بھائی ہے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کوئی بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور کوئی بہت دور ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت دور کے ملک میں رہتے ہیں، کچھ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، کوئی کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں. آپ یہ جو پہلی رو ہے یہ قریب ہے، اور وہ جو آخری رو ہے وہ دور ہے. تو دور قریب کو تو آپ پہچانتے ہیں نا. تو یہ جو ذالکہ ہے نا، یہ دور کے لیے آتا ہے اور وہ کے لیے، اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ، جبکہ یہ کے لیے ایک اور فیملی ہے. کیا آپ کو پتا ہے قریب کی فیملی کا؟ کوئی قریب کی فیملی کو جانتا ہے؟ آپ جانتے ہو کیا لفظ یوز ہوتا ہے قریب کے لیے؟ ٹھیک ہے، اوکے، آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں، بیٹھ جائیں. جی یس، آپ میں سے کون بتائے گا؟ یس بتائیے. ہاضا. ایک بات. سب لوگ ابھی نئے مسافر ہیں، ڈر جائیں گے. ڈرانا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے ایک فیملی کے بارے میں دیکھنا ہے نا. ہاضا، ہاضا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی فیملی کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے. ہم نے اور باتیں نہیں دیکھنی، صرف یہ کہ ذالکہ کی طرح ایک اور فیملی ہے جس فیملی میں ذالکہ کی جگہ ہاضا آتا ہے. تو اگر میں کہوں، یعنی قریب کے لیے جب میں نے مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو میں کہوں گی ہاضا. لیکن آپ تو مؤنث ہیں، تو مؤنث کے لیے صرف اتنا آتا ہے ہاضی. یاد نہیں کرنا پلیز، ابھی نہیں یاد کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے صرف ہاضا کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے. ذالکہ، ذالکہ، ذالکہ کا ترجمہ ہم نے یہ کیوں کیا، یہ بات میں نے بتانی نہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر تجسس پیدا ہو. علم کی جستجو، جب تک جستجو نہیں ہوتی انسان کسی چیز کو تلاش ہی نہیں کرتا. اگر میں اسپون فیڈنگ کرتی گئی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یہ والی بات ابھی نہیں بتاؤں گی، پھر بتا دوں گی. چلیں ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے لاجک سے بات، جس کا کوئی ریفرنس ہو ہمارے پاس، دلیل، کیونکہ دلیل روشنی ہے. باقی یہ کہ ہم اوپینینز تو دے سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. کنفیوژن سے نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، کوئی شک نہیں. ایسی بات کریں گے جس میں شک نہ ہو. ٹھیک ہے. الف لام جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے. کس کس سے پہلے لگا؟ صرف ہینڈ ریز کر دیں. یس، آپ بیٹا آپ بتائیں. الکتاب، الف لام الکتاب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پراپر ناؤن بن گیا. اچھا کوئی اور بتائے گا؟ یس بیٹا آپ بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے، اور آگے؟ جی اس سے پہلے بھی ہے. ہاں جی، اچھا ترتیب سے چلیں گے نا، ترتیب سے. جی ابھی آپ کو الذین سے پہلے بھی الف لام نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھیں گے اس کی ریالٹی کیا ہے. اور بالغیب بھی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی الف لام چھپا ہوا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں ملا تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز گم جائے. تو کئی لفظ گمے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جائیں، بالآخرہ کا وہی استعمال ہے جیسے ہم بالغیب دیکھا ہے، الآخرہ. اور آگے جائیں، المفلحون ہے. اور آگے جائیں، ختم.
الف لام ختم. ٹھیک ہے, تو الف لام کا آپ کو پتہ چل گیا نا. اچھا, الکتاب اور کتابن سے میں فرق ہے. کتابن جب آتا ہے نا تو یہ کوئی کتاب ہے, اور الکتاب اس سے مراد خاص کتاب قرآن ہے. ٹھیک ہے, لا کا مطلب نہیں ہے, اس کو آپ جانتے ہیں. ریب, اچھا یہ جو پراپر ناؤن ہے نا, اس کا ترجمہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے, اور جو کامن ناؤن ہے نکرہ, اس کا ترجمہ اور طریقے سے ہوتا ہے. جب ہم کوئی کامن ناؤن کی بات کریں گے, کوئی کچھ اس طرح سے کر کے کریں گے. جیسے ریبن شک ہے نا, تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کوئی شک, کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے. یہ باتیں مشکل لگ رہی ہیں. ہدن, ہدن ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں. للمتقین, لام کے نیچے زیر ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. مثال کے طور پر للہ, اللہ تعالی کے لیے. ٹھیک ہے, للہ, لام بھی زیر کر دیتا ہے, با بھی زیر کر دیتی ہے, علا بھی, الا بھی. 17 حروف ہیں جو زیر کرتے ہیں. تو آپ 17 کے 17 ویسے ہی سیکھ جائیں گے, پریشان ہونے کی کیا بات ہے. ویسے ایک شعر بھی ہے کہ کون کون سے حروف زیر کرتے ہیں. تو جب پہلے سکھاتے تھے نا تو اس طرح سکھاتے تھے, باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مزخلا. یہ یعنی اس طرح سے نا کوئی شعر بولتے ہیں نا تو اس کے ساتھ پھر آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. اگلا مصرع بھی ہے, لیکن آپ بچوں کو بھی دیکھتے ہو کہ وہ جب دہراتے ہیں تو اس کو شعری زبان میں آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا ابھی تک ذالکا وہ ہے اس کا ترجمہ, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے الکتاب لا ریب فیہ ہدن. اس میں کوئی مشکل ہو کسی کو تو مجھ سے پوچھ لیں. کوئی مشکل ہے؟ الحمدللہ, اس کا مطلب ہے سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, للمتقین, متقیوں کے لیے. لام کا مطلب ہے کے لیے. اچھا, للہ ہی کی طرح میں آپ کو بنانے کے لیے دیتی ہوں, اللہ تعالی کے لیے, رسول کے لیے. اب کون صحیح والا بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی جی, آپ بتائیں گی؟ جی بتائیے. للرسول, زیر ہو گیا نا, زیر ہونا پتہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا عمل ہے. ٹھیک ہے, اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مئۃ عامل, 100 عمل کرنے والے. آپ ان میں شامل ہیں؟ نہیں, یہ لفظوں کی بات ہے, حروف کی. لیکن دنیا میں ایک کتاب لکھی گئی, دا 100, 100 بڑے لوگ جنہوں نے ایسے کام کیے کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا. ان میں سے نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سوچیں, حروف کی بھی کہانی ہے, حروف میں بھی 100 ہیں, اور دنیا میں بھی 100 بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان میں سے کچھ حروف آ گئے ہیں, اور کچھ دن لگیں گے آپ کو اکثر حروف آ چکے ہوں گے. پھر میں توقع رکھوں گی کہ آپ کچھ شعر یاد کر لیں, 2-3, تو آپ کو سارے ہی حروف یاد ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں آپ نالج میں آگے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ. للمتقین, متقیوں کے لیے. اب یہ جو متقی ہے ویسے تو عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں, اور متقین اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے, متقون بھی آ سکتا ہے ویسے, اور متقین بھی. ابھی میں نے اس کی کہانی نہیں بتانی, صرف اتنی بات کافی ہے, واو الف یا انٹرچینجبل ہیں جو بیچ میں آتے ہیں. تو متقین آ گیا, للمتقین. تو اس ترجمے میں کوئی پرابلم ہے متقیوں کے لیے, لیکن ایک پرابلم ہم نے سولو کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپے ہوئے حروف کون سے ہیں؟ روٹ ورڈ. اب یہ مجھے نکال کر بتائیں گے, ورنہ ظاہر ہے حروف تو آپ کے پاس ہیں.
تو آپ ویسے ہی بتا دیں گے بغیر سوچے سمجھے، تو وہ چیز یاد نہیں رہتی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں اب دیکھیں انہوں نے کوشش کی ہے، وہ کہتی ہے میم تا قاف۔ اچھا ایک چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ عربی زبان ہے، ہماری وجہ سے بدلے گی نہیں، یہ ویسے ہی رہنی ہے جیسے اس کو بنانے والوں نے بنایا۔ تو ہم چینج چاہتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سوچیں ویسے ہی ہر چیز بدل جائے، تو دنیا میں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اب کوئی اور کوشش کر لے، یہ تا قاف واو، چلیں یہ آپ کی اپروچ ہے، ٹھیک ہے جی آپ بتائیے۔ تا قاف یا، جی ٹھیک ہے جی بتائیے۔ ہاں واو قاف یا صرف پڑھا تھا، لیکن ہوا کیسے؟ میں دو الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت، تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طرح سے اس چیز کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن میں بھی آئی ہے، جس میں یہ لفظ کسی اور طرح سے استعمال ہوا ہے۔ ربنا، آتی ہے دعا، آتینا وقینا، اور بچا ہمیں، ٹھیک ہے۔ واو کا مطلب اور ہو گیا، نون الف نا کا مطلب ہو گیا ہمیں، تو باقی کیا رہ گیا؟ قاف۔ ایک قاف کا مطلب کیا بنا؟ بچا، فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا مسئلہ آسانی سے سولو نہیں ہوگا۔ ویسے وقایتن مصدر سے ہے، تو جب میں کہوں گی مصدر وقایتن تو آپ کہیں گے او ہو، اب آگے نہیں جانا، بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم آسان طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں متقین پہ میم ریل نہیں ہے، کیونکہ یہ میم کسی اور چیز کو ظاہر کرتی ہے جو ابھی میں نے نہیں بتانی، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑے یعنی کل یا پرسوں دیکھ لیں گے، ساری باتیں ایک دن نہیں سیکھتے۔ اب یہ جو ہے نا تا، یہ بھی ریل نہیں ہے، ریل نہیں ہے، اور اس کا جو نون ہے وہ بھی جمع کے لیے آیا ہے، تو باقی کیا رہ گیا؟ قاف اور یا۔ تو یہ جو واو ہے وہ گر گئی بیچاری، واو گر گئی تھی، اس کو کہیں سے میں گرا ہوا اٹھا کے دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو قاف اور یا، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جائیں کہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ قاف اور یا کا تو پتہ چل گیا نا ریل ہے، تو واو گری ہوئی ہے، تو ساری باتیں ایک دن نہیں سیکھنی، آگے جا کے سیکھیں گے، اوکے۔ ہاں اب دلچسپ چیز، دلچسپ مرحلہ آ گیا۔ ایک لفظ ہے یؤمنون، اس طرح کے الفاظ نکالیے آگے سے، کون نکالے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ اگلا لفظ کون بتائے گا؟ جی بیٹا آپ بتا دیں، جی یوقنون، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جی یقیمون، ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے گا؟ جی جی آپ بتائیں۔ ينفقون، ٹھیک ہے، اور بس ختم۔ چار ایک طرح ایک وزن پر آنے والے الفاظ ہیں، ایک وزن پر۔ وزن کسے کہتے ہیں؟ 1 kg کا باٹ ہو، اس پر آپ بھنڈی رکھیں تو 1 کلو بھنڈیاں ہو جائیں گی، اگر اسی پر مینگو رکھ دیں تو 1 کلو مینگو ہو جائیں گے، لڑائی تو کوئی نہیں نا، 1 kg، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر 1 کلو گوشت رکھ دیں تو وہ 1 کلو گوشت ہو جائے گا۔ عربی زبان میں لفظوں کا بھی وزن کرتے ہیں، وزن۔ تو
जो बंदा ये जानता है 1 kg, हाफ kg और 1/4 250 ग्राम्स, जिसको इतना पता लगता है, इसका मतलब यह है कि वो बाकी औजान को भी सीख सकता है ना। तो मैं इसमें से आपको निकाल कर बताना चाहती हूं किस तरह से ये वजन बनता है। एक बात तो आपको पता चल रही है, चारों से पहले क्या आया? कॉमन या। और चारों के आखिर में क्या आया? इससे पहले भी जो आया है वो भी वाव नून। पहले या और आखिर में वाव नून। चलो पहले इसका तर्जमा कर लेते हैं। जब पहले या आए आखिर में वाव नून, तो इसका मतलब है वो सब करते हैं, वो सब करते हैं। अब क्या करते हैं? भिंडी है, गोश्त है, आम है, या कोई और है, करेले हैं, एनीथिंग, कोई चीज भी हो सकती है ना। तो वो जो बीच वाला है ना, वो इसके असल हुरूफ हैं जो बीच में रह गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे सबसे पहले युनफिकून को। ठीक है, युनफिकून का या भी निकाल दें, वाव नून निकाल दें, बाकी क्या रह गया? अब इकट्ठे बोलिए, नून फा कॉफ। आसान है ना? ठीक है, आपकी जुबान में एक लफ्ज यूज होता है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की राह में खर्च करने को। यहां भी वही बात है, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा चले हम ऐसा करते हैं, युमिनूना को भी देख लेते हैं। या निकाल दिया और हमने निकाल दिया वाव नून, तो बाकी क्या रह गया? नहीं, हमजा नहीं रहा। नहीं नहीं, यहां पर तो वाव है हमजा वाली, मीम है और नून। ठीक है, लेकिन ये या ने मजबूर करके इसे वाव बनाया हुआ है, वरना असलन ये अलिफ हमजा था। यानी बोला नहीं जा सकता ना, या को आप बोल के देखें, या अमीनून बनता है ना, तो या अमीनून नहीं है, ये युमिनून है, लेकिन असली में ये हमजा है और इसी से ईमान है। ठीक है, वो सब ईमान लाते हैं, वो सब करते हैं, वो सब ईमान लाते हैं, वो सब खर्च करते हैं, और इसी तरह से युकीमूना, वो सब कायम करते हैं। ठीक है, युकीमूना। अब आप देखिएगा, या और वाव नून निकाल दें तो काफ या और मीम बचता है, तो या अलिफ वाव की वही स्टोरी है। काफ वाव मीम इसके असली हुरूफ है। ये वाली बात याद रहेगी या मुश्किल लग रही है? मुश्किल लग रही है? देखें, नई चीज है ना। आप अगर सी फूड नहीं खाते और अचानक आपको लॉबस्टर्स खाने पड़े, तो आपकी क्या कैफियत होगी? आप लोगों में से सी फूड कौन शौक से खा लेता है? मैं मछली की बात नहीं कर रही। मछली के अलावा कोई और ऐसी शक्ल आपके सामने आ जाए जिसको आपने खाना हो थोड़ा सा, तो फिर इंसान ऐसे मुशक्कत में होता है। तो इस वक्त सारे लोगों के चेहरे ऐसे हुए हैं कि ये कैसा टेस्ट है। अल्लाह ताला की किताब पढ़ रहे हैं और वो आसान हो रही है। फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करें, दिल से खुश हो जाएं कि अल्लाह ताला आसान कर रहे हैं। ठीक है, जब आप दिल से खुश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देंगे। देखिए, दिल या तो तंग होता है या दिल खुल जाता है। तो इल्म की दुआओं में से एक दुआ है, रब्बिश रहली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। तो आप बंद कर रहे हैं ना। मैंने युकीमूना कहा तो आप घुट गए अंदर अंदर। घुटना नहीं है, खुला रखिए अपने आप को। ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो समझ ना आए? युकीमूना या पहले, वाव नून बाद में, बीच में कॉफ या मीम है, तो क्या हुआ भाई? या वाव हो गई तो
یا واو یا ہو گئی. آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ ہو ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر روز کپڑے بدلتے ہیں. ابھی جا کے آپ نے جب گھر کپڑے چینج کرنے ہیں تو کوئی برا منہ بنائے گا؟ تو دیکھیں یہ بھی بات ہے. اس کے اوپر اگر قاف واو میم رکھ دیا تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے ناراض نہیں ہونا بیٹا. اسی طرح سے یوقنون، یوقنون میں یا اور واو نون نکال دیں، باقی کیا رہ گیا؟ واو قاف نون. اس کا جو اصل ہے یوقنون، اس کا جو اصل ہے نا وہ یقین ہے. یقین تو یہ واو قاف اور نون سے ہے. یہاں یہ ایک مس پرنٹ ہوا ہوا ہے، اس کو آپ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے، واو قاف یا جو ہے نا یہ اس کا روٹ ہے متقی کا، اور واو قاف نون، اور اصل میں یہ یقین سے ہے، یا قاف نون سے. ٹھیک ہے، وہ سب یقین رکھتے ہیں. آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل چیزوں کو آسان بنا دیتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں؟ تو آپ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں. یؤمنون کہہ سکتے ہیں وہ سب ایمان لاتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں. اس میں بھی شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، اور بیچ میں قاف یا میم ہے. تو یہ بیسیکلی قاف واو میم ہے. تو جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں قائم ہونا، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز قائم ہے. اور اس کو باقی ڈیٹیلز میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. ایک اور فارمیٹ ہے رزقناہم. ہم کا تو آپ کو پتہ چل گیا، وہ جو ہو تھی نا وہ ہم کا مطلب ہے یہ ہم اسی فیملی سے ہے. جہاں آپ نے ہو لکھا ہے نا اس کی فیملی کا ایک اور ممبر لکھ دیں، ہم، وہ سب. ٹھیک ہے، اچھا رزقناہم کا آپریشن کر لیں. اس کے اصل حروف ہے را، زا، قاف. نون الف نا ہے، یا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے نا. رزقنا، نون الف نا. اہدینا، اہدینا کا مطلب کیا ہے؟ اچھے طریقے سے غور کر لیں. اہدینا ہمیں چلا، ہمیں چلا. ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت دے یا ہمیں چلا، تو وہی نون الف نا ہے. رزقنا، رزق دے ہمیں. رزقنا، اس میں فرق جو ہے نا رازا قاف سے آیا، وہاں تو فعل امر تھا، یہ ماضی ہے. رزق دیا ہم نے ہم ان کو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کا ورڈ یہاں نہیں ہے. اوکے، رزق، را، زا، قاف، نون الف نا اور ہم، یہ تین لفظ ملے تو بن گیا رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو. اوکے، کوئی مشکل اس میں؟ رزقناہم کسی کو مشکل لگ رہا ہو؟ نہیں. اچھا چلیے آگے دیکھیں. انزلہ، نازل کیا گیا. نون، زا، لام. نازل کرنا آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں، آج اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. یہ جو الف آیا نا اور اس کے اوپر پیش آئی ہے انزلہ، نازل کیا گیا، پیش کی وجہ سے کیا گیا ہے، ورنہ انزلہ اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے، آگے آپ دیکھیں گے. نازل کیا گیا، اس کا ترجمہ پیسو میں پیش کی وجہ سے. کوئی کہانی آئندہ بھی تو کرنی ہے، تو آج ہم اتنی ساری باتیں نہیں کریں گے. اوکے، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں. فا، لام، ہا اس کا روٹ ہے، اور جو میم ہے یہ فائل کے لیے آئی ہے، اور واو نون جمع مذکر کے لیے. وہ سب فلاح پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو.
عام کامیابی اور فلاح میں فرق ہے. فلاح کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہے. اب وہ کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو. تا نکال دیں, تا کا مطلب آپ یا تم ہے, اور ہم کو تو آپ جانتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے ہم فیملی کو کوئی جانتا ہے؟ ہما ہم. چلے ہما بھی ایڈ ہو گیا, لیکن نہ بھی کریں کوئی بات نہیں, ہو سے ہم ہے تو دو ممبرز کو تو آپ جانتے ہیں نا, ہو اور ہم. تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو. اوکے, ختمہ مہر لگا دی خاتمیم سے. علی سمعہم, علی کا مطلب اوپر ہے یا پر ہے, اور ہم علی کی وجہ سے ہم ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے, اور سمن سین میم عین سے ہے, سماعت آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے, ان کے کانوں پر. علی ابصارہم, علی اور ہم کو آپ جانتے ہیں ابصاری آنکھوں. علی ابصارہم ان کی آنکھوں پر, با سواد را سے ہے. غشاوتن پردہ ہے. غشاوتن کا ورڈ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے جی. غین شین یا اس کا روٹ ہے غشی آنا. غشی کیسے آتی ہے؟ جب ہوش کھو جاتے ہیں, پردہ آ جاتا ہے ہوش پر. ٹھیک ہے. عظیم بہت بڑا عین زوئے میم سے ہے.